بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک خوفناک اور ناقابل یقین کہانی۔ میرا نام وسیم ہے۔ بچپن سے ہی مجھے صحرا دیکھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ مجھے وہاں کے لوگوں کی سادہ طرز زندگی اور گھاس پھوس کے بنے کچے گھر بہت دل کو لبھاتے تھے۔ آج سے 15 سال پہلے جب میں میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوا تو میں نے اپنے 3 دوستوں کو تھر پار کر جانے کے لیے راضی کیا۔ پھر ہم سب دوستوں نے گھر والوں سے اجازت لے کر سفر کا آغاز کیا۔ دوران سفر ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ تھر پار کر کے علاقے میں بعض جگہوں پر بہت سارے پراسرار واقعات پیش آئے ہیں، مثلاً جنات کا لوگوں پر قابض ہو جانا وغیرہ وغیرہ، پر ہم نے اس کی بات پر کان نہ دھرے اور اس کا مذاق اڑانے لگے کہ ایسی چیزیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں، یہ صرف انسان کا وہم ہوتا ہے۔ کچھ گھنٹوں کا سفر طے کر کے ہم صحرا پہنچے تو وہاں کے لوگوں کا طرز زندگی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ واقعی گھاس پھوس کے بنے گھروں میں رہتے تھے جو بڑی خوبصورتی اور نفاست سے بنائے گئے تھے۔ بجائے کسی ہوٹل میں رہنے کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک گھاس کا بنا ہوا گھر یا جھونپڑی کرائے پر لے لیتے ہیں۔ وہاں ایک مقامی بابا نے ہمیں ایک اپنی گھاس پھوس کی بنی جھونپڑی کرائے پر دے دی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ہم سب دوست بہت انجوائے کر رہے تھے۔ بابا نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیا تھا، چونکہ ہم سارا دن سفر کر کے بہت تھک چکے تھے۔ جلد ہی ہم سب کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے 2 بجے ہوں گے کہ میری آنکھ ایک خوفناک آواز سے کھل گئی۔ جب میں نے باقی کے دوستوں کو جگا کر بتایا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمیں تو کوئی ایسی آواز نہیں آئی، بلکہ وہ میرا مذاق اڑانے لگے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ساری جھونپڑی کی چھت ایسے لرزنے لگی جیسے کوئی زلزلہ آ رہا ہو۔ ہم نے گھبرا کر درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ اللہ کر کے اس لرزش میں تھوڑی کمی آئی۔ وہ ساری رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ صبح بابا جی سے پوچھا کہ کیا کوئی زلزلہ آیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، پر میں نے بھی 1-2 دفعہ اس جھونپڑی میں ایسا محسوس کیا ہے جیسے کوئی اس کی چھت کو ہلاتا ہے۔ اگلا سارا دن ہم نے گھومنے میں گزارا۔ ہم پچھلی رات کو ہونے والے واقعوں کو بالکل بھول گئے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم جلدی سو گئے۔ رات کے تقریباً 1-1:30 بجے تھے کہ ایک بار پھر خوفناک آواز کے ساتھ جھونپڑی کی چھت لرزنے لگی۔ وہ لرز اور آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم ڈر کے مارے ننگے پاؤں ہی باہر کی طرف بھاگے۔ جب ہم جھونپڑی سے باہر بھاگ کے نکلے تو اس کے بعد وہ لرزش اور آواز بالکل رک گئی۔ کافی دیر باہر گزارنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ جھونپڑی میں جا کر سوتے ہیں، کیونکہ جھونپڑی اب بالکل جیسے سکون میں آ چکی تھی۔ ڈرتے ڈرتے ہم جیسے ہی جھونپڑی کے اندر گئے تو جھونپڑی میں پھر سے جیسے کوہرام مچ گیا۔ بھیانک آوازیں، لرزتی چھت، جیسے ہمیں کوئی اس جھونپڑی سے نکالنا چاہتا ہو۔ اس دن رات کو ڈر کے مارے ہم بھاگ کر اس بابا جی کے پاس پہنچے جس نے ہمیں جھونپڑی کرائے میں دی تھی، کیونکہ اس جھونپڑی میں اب رات گزارنا موت کو آواز دینے کے برابر تھا۔ بابا نے ہماری ساری بات سنی اور کہا کہ آج رات تم لوگ میری جھونپڑی میں ہی رکو، کل ہم ایک پہنچے ہوئے عالم کے ساتھ اس جھونپڑی میں جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کا سامان جھونپڑی سے نکال سکیں۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات بابا جی کی جھونپڑی میں گزاری۔ اگلی صبح ہم سب عامل کے ساتھ جھونپڑی میں پہنچے۔ عامل بابا کی نصیحت پر ہم سب باہر رکے اور وہ اکیلے اندر گئے۔ جھونپڑی کے اندر جا کر جب انہوں نے کلام پاک پڑھنا شروع کیا تو جھونپڑی کی چھت پھر سے زور زور سے ہلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب عامل بابا باہر آئے تو اس بوڑھے آدمی سے جس کی وہ جھونپڑی تھی اس کو بتانے لگے کہ اس جھونپڑی کی گھاس تم جس جگہ سے لے کر آئے ہو وہ اصل میں جنات کی جگہ تھی، وہاں پر جنات کا گھر تھا۔ تم نے اس جگہ سے گھاس کاٹ کر جنات کے گھر کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بات ان پر بڑی ہی ناگوار گزری ہے، چونکہ تم نے ان کا گھر برباد کیا ہے، اس لیے وہ تمہیں بھی اس جھونپڑی میں نہیں رہنے دیں گے۔ یا تو پھر تم اس جھونپڑی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ یا پھر اس کو آگ لگا دو۔ وہ بوڑھا شخص اس عامل بابا کی بات سن کر ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی جان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے، جھونپڑی بنانا کون سا مشکل کام ہے، گھاس پھوس ہی لانی ہے اور مٹی سے بنا دینی ہے۔
اس لیے اس نے اس جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی گھاس کو آگ لگی تو ایسی خوفناک آوازیں آئیں، ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے دل نکل کر منہ کو آ گئے ہیں۔ ہماری زندگی کا یہ بھیانک ترین دن تھا۔ ہم لوگوں نے وہاں مزید رکنے کے فیصلے کو ترک کر کے گھر کی طرف لوٹ آنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔